إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. معزز حاضرین اور محترم سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور سارے جہان کا رب ہے. اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. سال بھر کا سب سے قیمتی عشرہ چل رہا ہے. ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. اللہ رب العالمین انتظار میں بیٹھا ہے کہ میرا کون بندہ مجھے خوش کرنے کے لیے نیکیوں کا تحفہ پیش کر رہا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اعلان کرا دیا ہے کہ کوئی بھی نیکی ان 10 دنوں میں کی جائے مجھے بے حد پسند ہے. تو ہمیں اور آپ کو اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے اور کثرت سے نیکیاں انجام دے کر اللہ کو خوش کر لینا چاہیے. انہی 10 دنوں میں ایک دن بہت اہم دن آنے والا ہے. ان 10 دنوں کی فضیلت تو ہے ہی، لیکن ان 10 دنوں میں سے بھی ایک دن نہایت ہی اہم دن ہے وہ. اور رمضان میں اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے افطار کے وقت اور ہر رات جہنم سے لوگوں کو آزاد کرنے کی بات کہی ہے، ویسے ہی اللہ رب العالمین نے اس دن میں جس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنے کی بات کہی. وہ دن کون سا دن ہے بھائی؟ یوم عرفہ. اس دن کا نام کیا ہے؟ یوم عرفہ، عرفہ کا دن. تو عرفہ کا دن ذو الحجہ کی 9 تاریخ کو یہ دن ہوتا ہے، اور اس دن کا اسلام میں بڑا اونچا مقام ہے. اس لیے ہم تیار کر لیں اپنے آپ کو کہ ان 10 دنوں کی قدر تو کریں گے ہی، ہم کریں گے، نیکیاں انجام دیں گے، لیکن خاص طور پر ہم یوم عرفہ کو اہتمام کے ساتھ نیکی کریں گے. اور اس نیکی میں ایک خاص نیکی کو دھیان سے کرنا ہے. وہ خاص نیکی کیا ہے؟ روزہ. دیگر نیکیاں بھی انجام دیجئے اس دن خوب دعا کیجئے، لیکن اس دن روزہ رکھنا مت بھولیے، اس کی بڑی فضیلت ہے. آئیے ہم ایک نظر عرفہ کے دن کے اوپر ڈالتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فجر کی قسم کھائی اور 10 راتوں کی قسم کھائی. مفسرین نے لکھا کہ یہ ذی الحجہ کی 10 دن ہیں. ان 10 دنوں کے بارے میں قسم کھائی گئی ہے، ان میں یوم عرفہ بھی.
اور عرفہ کا دن وہ دن ہے کہ اللہ رب العالمین نے عرفہ کے میدان میں، عرفہ کے ساتھ جوڑتے ہوئے اس کو بات کہی جا رہی تھی، عرفہ کے میدان میں اللہ رب العالمین نے دنیا کے سارے انسانوں کو آدم کی پشت سے نکال کر ان سے عہد و پیمان لیا تھا کہ شرک تو نہیں کرو گے۔ اس اعتبار سے بھی عرفہ بہت خاص چیز ہے۔ اخذ اللہ المیثاق، اخذ اللہ المیثاق من ظہر آدم بنعمان، اللہ رب العالمین نے عہد و پیمان لیا آدم کی پشت سے نعمان میں، یعنی عرفہ۔ اور نعمان کہاں ہے؟ عرفہ میں۔ کیا عہد و پیمان لیا؟ سارے انسانوں کو پشت سے نکالا، سب کو پھیلا دیا آگے، اور آمنے سامنے سے اللہ نے بات کی اور کہا الست بربکم، کیا تم سب کا رب میں نہیں ہوں؟ اللہ نے ہم سب سے یہ اقرار لے لیا ہے، الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ قالو، سارے انسانوں نے کہا تھا، ہم لوگوں نے بھی کہا تھا، بلا، کیوں نہیں؟ اب ہم لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ بھول گئے، تو قرآن تو یاد دلا رہا ہے نا بھائی، آپ کو یاد نہیں، ہم کو بھی یاد نہیں ہے کہ اللہ کہاں سامنے آیا تھا اور کہاں لیا تھا۔ اللہ نے قرآن میں اسی لیے اس کو نقل کر دیا ہے، قرآن اٹھا کر کے دیکھیے آپ، الست بربکم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اسی حدیث کو دوسرے لفظوں میں قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے تمہیں آدم کی پشت سے نکال کر کے سب کو گواہ بنا کر کے اپنے خلاف اقرار کروا لیا تھا، الست بربکم۔ اور اسی کی تشریح حدیث ہے کہ عرفہ کے میدان میں یہ کام اللہ نے کیا، الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں اللہ، تو سب کا رب ہے۔ ہم لوگوں نے کہا تھا کہ شہیدنا، ہم سب گواہ ہیں اس پر، ہم لوگوں نے گواہی دے دی تھی۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ نے یہ کام کیوں کیا؟ اللہ نے کہا کہ تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا توحید کا اور شرک کا، ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یا پھر یہ بھی نہ کہہ سکو کہ ہمارے یہاں ماحول ہی نہیں تھا توحید کا، ہمارے باپ دادا بڑے بزرگ جس راستے پہ چل رہے تھے ہم بھی اسی پہ چل رہے تھے، ہمارا کیا قصور ہے، ہم سے شرک ہو گیا تو۔ او تقول انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون، تو اللہ نے عذر بہانہ سب ختم کر دیا ہے، اب یہ خود حجت ہے کہ ہم لوگ اقرار کر چکے تھے، اور قرآن میں اللہ نے یاد دہانی کے لیے آیت اتار دی ہے کہ تم سب اقرار کر چکے ہو، لہٰذا اب قیامت کے دن جھٹلا پائیں گے ہم لوگ کہ اللہ ہم کو پتہ ہی نہیں، یہ ہماری کوتاہی ہوگی اگر ہم کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے قرآن کو محفوظ کر دیا، اور قرآن میں اپنا عہد و پیمان محفوظ کر دیا تاکہ ہمیں یاد آ جائے کہ ہم نے کیا وعدہ کیا تھا اللہ سے، عہد و پیمان میں ہم کھرا اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے ہیں، اپنا جائزہ لے لیں۔ قیامت کے دن آپ اب پھر نہیں سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا یا ہمارا ماحول ایسا نہیں تھا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک آیت جو بڑی بشارت ہے، اللہ رب العالمین نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اسلام کو دین بنا کر کے مکمل کر دیا، اب نہ اس میں کچھ کمی ہوگی نہ بیشی، مکمل ہوگی۔ تو قرآن کی یہ آیت اتری تو یہودیوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انکم تقرؤون آیۃ، یقیناً تم لوگ قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہمارے لیے نازل کی گئی ہوتی، ہماری شریعت میں نازل کی گئی ہوتی، لاتخذناها عیدا،
تو جس دن وہ آیت اتری تھی اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے. اتنی بہترین آیت ہے وہ اور اتنی خوشخبری ہے اس میں. الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، نعمت بھی پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا. تو یہودی نے کہا ہم تو عید کا دن بنا لیتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ انی لأعلم، مجھے اچھی طرح معلوم ہے، حیث انزلت، کب یہ آیت اتری تھی، وَأَيْنَ انزلت، اور کہاں یہ آیت اتری تھی، وَأَيْنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین انزلت، اور جس وقت یہ آیت اتری تھی تو اللہ کے رسول کہاں تشریف فرما تھے. سب اچھی طرح ہمیں یاد ہے. کہتے ہیں کہ وہ عرفہ کا دن تھا، یوم عرفہ، وہ عرفہ کا دن تھا. وَإِنَّ وَاللَّهِ بِعَرفہ، اور اللہ کی قسم ہم عرفہ کے میدان میں تھے. عرفہ کا دن عید کا دن ہے کہ نہیں بھائی؟ یوم عرفہ یہ عید کا دن ہے کہ نہیں؟ عید کا دن ہے. اسلام نے اس کو بھی کلیئر کر دیا ہے. ارے تم عید بناتے، ہم نے تو عید بنا دیا پہلے ہی. پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق. یوم عرفہ اور یوم النحر 10ویں تاریخ ذی الحجہ کی، اور ایام تشریق 11ویں 12ویں 13ویں، عیدنا اہل الاسلام، یہ سب کے سب ہمارے عید کے دن ہیں. یہ سب ہمارے لیے عید کے دن ہیں اہل اسلام کے لیے. تو پہلے ہی اسلام نے اس کو عید واضح کر دیا ہے. تم بھی جو سوچ رہے ہو ہم لوگوں نے بھی عید بنا لیا اس کو. تو عرفہ کا دن بھی عید کا دن ہے اہل اسلام کے لیے. یوم النحر بھی عید کا دن ہے اہل اسلام کے لیے. اور خاص طور پر جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور عرفہ کے میدان میں رہتے ہیں، ان کی عید حقیقی معنی میں عید ہے، اس وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. یوم عرفہ کو ہم لوگ روزہ تو رکھیں گے، لیکن جو حجاج عرفہ کے میدان میں مقیم ہیں وہ روزہ نہیں رکھیں گے. وہ تو کھاتے پیتے ہیں، اللہ کی نعمت سے فیضیاب ہو رہے ہوتے ہیں. وہ عید کا دن ہے، کیسے روزہ رکھیں گے وہ؟ تو جو لوگ عرفہ کے میدان میں ہیں، خاص طور پر پورے طور پر حقیقی معنی میں ان کے لیے عید کا دن ہے وہ، اس لیے وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے اس دن. جبکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے وہ دن روزے کا دن، بڑی فضیلت ہے اس دن کی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہودی کو جواب دے کر خاموش کر دیا کہ تم عید کا دن بناتے؟ ارے ہمارے لیے وہ عید کا دن ہے، اور ہمیں اچھی طرح معلوم ہے عرفہ کے میدان میں ہم لوگ تھے اور وہیں پہ یہ آیت اتری تھی، اور عرفہ کا دن بھی ہمارے یہاں عید کا دن ہے. عرفہ کے دن کی کتنی قیمتی ہے یہ دن، کس قدر قیمت والا دن ہے، کتنی اہمیت والا دن ہے کہ رمضان میں اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. لیکن آپ کو شاید سن کر کے حیرت ہوگی، ہاں حیرت ہوگی آپ کو، کہ رمضان میں بھی کسی دن اللہ اتنے لوگوں کو آزاد نہیں کرتا جہنم سے جتنا زیادہ عرفہ کے دن جہنم سے آزاد کرتا ہے. کتنا قیمتی دن ہے بھائی. کبھی آپ سوچ سکتے ہیں ہمارے علم کی کمزوری کہیے یا یادداشت کی کمزوری کہیے یا دلچسپی کی کمزوری کہیے، احساس تک نہیں ہوتا کہ اتنا اہم دن ہمارے بیچ میں ہر سال آتا اور نکل جاتا ہے، کہ رمضان کے کسی دن بھی اتنے زیادہ لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد نہیں کرتا جتنے زیادہ لوگوں کو اللہ عرفہ کے دن آزاد کرتا ہے. ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں سب سے زیادہ اللہ جہنم سے بندوں کو آزاد کرے. من یوم عرفہ، عرفہ کے دن سے سب سے زیادہ اللہ جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے جہنم سے عرفہ کے دن. اور کیسے آزاد کرتا ہے؟ اللہ اس دن بڑا خوش رہتا ہے. وَإِنَّهُ لَيَدْنُو عَزَّ وَجَلَّ، اللہ اس دن بندوں سے قریب ہو جاتا ہے، اور قریب ہوتا ہے اور قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ بندوں کے لیے اللہ رب العالمین خوشی کا اظہار کرتا ہے. ایسا خوشی کا اظہار
کہ فرشتوں کے بیچ میں بندوں کو لے کر کے فخر کرتا اللہ کہ یہ میرے بندے ہیں. ثم یباہی بہم الملائکہ، بندوں کو لے کر کے اللہ فرشتوں میں فخر کرتا ہے کہ یہ سب میرے بندے ہیں. اور پھر اللہ اتنا خوش رہتا ہے کہ کہتا ہے فیقول ما اراد ہؤلاء، لوگ کیا چاہ رہے ہیں؟ ارے جو چاہ رہے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں. خوشی میں اللہ اس دن کیا کہتا ہے؟ ما اراد ہؤلاء، یہ سب میرے بندے، یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ مطلب جو چاہ رہے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اور اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے سب سے زیادہ پورے سال میں عرفہ کے دن. کتنا قیمتی دن ہے بھائی. ابھی پھر ہم وہی بات دہرائیں گے جو پچھلے جمعہ میں دہرائے تھے کہ یہ 10 دن رمضان کے کسی عشرے سے بھی زیادہ اہم ہیں. اس میں نیکیاں اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ کو محبوب ہیں، لیکن ہمارا ماحول اور معاشرہ تیار ہی نہیں ہوتا اس کے لیے. لگتا ہی نہیں کہ اتنا اہم دن آیا. اور ایسے ہی ابھی کا جو ماحول ہے اس کو میں بتا رہا ہوں. عاشورہ کا روزہ بھی آنے والا ہے. محرم میں ابھی عاشورہ کا روزہ بھی آنے والا ہے. اس کی بھی فضیلت ہے، لیکن اس کا جتنا اہتمام اس وقت دیکھنے کو مل رہا ہے، ہم شجاعت گنج کی بات کر رہے ہیں اپنے محلے کی، کہ عاشورہ کے روزہ کا اہتمام جتنا زیادہ لوگ کر رہے ہیں عرفہ کا نہیں کرتے. عاشورہ میں تو ماشاءاللہ مسجدوں سے سحری کے اوقات کا اعلان ہونے لگتا ہے. پہلے نہیں ہوتا تھا. اس کا کریڈٹ آپ لوگوں کو ہے ماشاءاللہ، بڑی مسجد کے مصلیان کو اور ذمہ داران، کہ آپ لوگوں نے ماحول تیار کیا. میں خود اس کا گواہ ہوں کہ آج سے 15 سال پہلے یہ ماحول نہیں تھا شجاعت گنج کا کہ مسجد سے سحری کے وقت کا اعلان کیا جائے. سب سے پہلے الحمدللہ بڑی مسجد نے اس کا آغاز کیا اور دھیرے دھیرے سب نے اس کو اپنایا. سب جگہ سے اعلان ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ قیمتی دن عرفہ کا دن، اس کا اہتمام نہیں کر رہے. اس میں اعلان بھی نہیں کر رہے ہیں، اس کا اہتمام بھی نہیں کر رہے ہیں جس طریقے سے لوگ عاشورہ کے روزے کا اہتمام کر رہے ہیں. بالکل یہ ویسی معاملہ ہے جیسے رمضان کا بہت اہتمام کر رہے ہیں لیکن ان 10 دنوں کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں. عاشورہ کا اہتمام کر رہے ہیں لیکن عرفہ کے روزے کا اہتمام نہیں کر رہے. کیوں میں یہ فرق بتا رہا ہوں؟ تو کئی وجوہات ہیں، لیکن صرف روزے کی بات کر لیجئے آپ. عاشورہ کے روزے کی فضیلت کیا بتائی گئی اور عرفہ کے روزے کی کیا فضیلت بتائی گئی. عاشورہ کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے 1 سال کا گناہ معاف ہوگا. عاشورہ کے روزے کی فضیلت کیا بتائی؟ پچھلے 1 سال کا گناہ معاف ہو جائے گا اس سے. لیکن عرفہ کے روزے کی کیا فضیلت بتلائی گئی ہے؟ صیام یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ اتنا اہم ہے کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ پچھلے 1 سال کا گناہ بھی معاف ہوگا، والسنۃ التي بعدہ، والسنۃ التي بعدہ، بعد میں آنے والا جو 1 سال ہے اس کا بھی معاف ہو جائے گا. اس میں ڈبل، پچھلے 1 سال کا گناہ معاف، اگلے 1 سال کا گناہ معاف. اور عاشورہ کے روزے میں کہا گیا کہ پچھلے 1 سال کا گناہ معاف. فضیلت میں بھی یہ بڑھ کے ہے. تو یہ ماحول بنانے کی دیر ہے. آپ اگر چاہ لیں گے آپ کی بڑی مسجد کا پیغام عام ہوگا پورے شہر کانپور میں، اور لوگ ان 10 دنوں کی بھی قدر و قیمت جانیں گے اور اس کا اہتمام شروع کریں گے. آپ من بنائیے کہ ہم نیک کام کو شروع کریں گے. اس میں بھی آپ نے فضیلت سن رکھی ہے، نیک کام کی شروعات کر لو تو آپ کی دیکھا دیکھی جتنے سارے لوگ اس نیک کام کو کریں گے قیامت تک، سب لوگوں کی نیکی تو ان کو ملے گی لیکن اتنی ہی نیکی آپ کو بھی ملے گی. آپ کی دیکھا دیکھی عرفہ کے روزے کا اہتمام لوگ شروع کر دیں گے تو آپ کو ایکسٹرا، ہر شخص جو آپ کی وجہ سے عرفہ کا روزہ رکھنا شروع کر دے گا 2 سال کا گناہ ایکسٹرا آپ کو اللہ معاف کرے گا. تو اس لیے آپ شروع کریے. جیسے محرم کا ماحول آپ نے بنایا ہے عاشورہ کے روزے کا، ایسے ہی عرفہ کے روزے کا بھی آپ ماحول بنائیے. خوب تذکرہ کیجئے، چرچا کیجئے، اپنے گھر میں سب کو تلقین کیجئے، پورا روزے کا ماحول بنا دیجئے بالکل، کہ محلے میں ہر گھر میں سحری کا انتظام ہو اور سب لوگ روزہ رکھیں اس دن. اور اس کے بعد یہ 10 دن کی بھی قدر و قیمت کو لوگوں کے درمیان بیان کریں، بتائیں کہ یہ نہایت قیمتی دن ہے، اس کو جانے مت دیں ہاتھ سے. یہ سب تو آفر کے دن ہیں بھائی، یہ سب سال بھر کیا آفر ملتا ہے گا؟
یہ کچھ خاص دن ہے جس میں آفر ہے اللہ کی طرف سے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ ہم لوگ بہت گنہگار ہیں، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے فتنوں میں جی رہے ہیں، نیکیاں نہیں انجام دے پا رہے ہیں، گناہوں سے بچ نہیں پا رہے ہیں۔ آفر کا استعمال کریے، کم از کم مختصر وقت میں زیادہ نیکیاں بٹوریے، ورنہ جہنم سے نجات پانا مشکل ہو جائے۔ تو عرفہ کے روزے کے بارے میں آپ نے سنا کہ یہ کتنا اہم ہے۔ اسی طریقے سے عرفہ کے دن کی دعا بڑی اہم ہے، اور حاجیوں کے لیے تو خاص طور پر تاکید ہے۔ حاجی لوگ جو عرفہ کے میدان میں رہ چکے ہیں ان سے پوچھیے کہ کتنا وقت وہ دعا میں گزارتے ہیں، لگے ہیں سب دعا میں، وہاں پہ رہ کر کے وہی کام کرنا رہتا ہے، دعا کرو۔ کیوں؟ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، عرفہ کے دن کی دعا بہترین دعا ہے، سب سے اچھی دعا ہے، اس لیے عرفہ کے دن دعا کا بھی اہتمام کیجیے۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ عرفہ کا دن ہم لوگ ہندوستان کے لوگ کس دن کو مانیں؟ ایک مسئلہ ہے، کیوں مسئلہ پیدا ہوا ہے؟ پہلے تو ایک دوسرا مسئلہ سن لیجیے آپ، جس میں ہم ابھی جانا نہیں چاہتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک چاند مانا جائے کہ الگ الگ ملک کے حساب سے الگ الگ چاند مانا جائے، مطلع کے اختلاف کے حساب سے۔ اس میں بھی علماء کے الگ رائے ہیں۔ کچھ لوگ اس پکش میں ہیں کہ سعودی عرب کو سینٹر مان لیا جائے، مکہ المکرمہ کو، اور وہاں پہ چاند ہو جائے تو پوری دنیا میں اس کے بعد جہاں جہاں دن آئے گا اس کا چاند مان لیے۔ لمبی بحث ہے اس میں، بہت سارے علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہر جگہ کے لیے الگ الگ چاند نکلتا ہے، جب تب وہ چاند مانا جائے گا۔ اب اس کی تفصیل سے ہٹ کر کے تو ایک تو یہ اختلاف ہے یا یہ ایک الگ الگ رائے ہے لوگوں کی کہ کوئی بھی روزہ ہو، رمضان کا روزہ ہو یا یہ جتنے بھی روزے ہیں، ان تمام روزوں کے سلسلے میں کب تاریخ مان لی جائے، اس سلسلے میں مہینے کے 3 دن کا روزہ کا بھی مسئلہ آئے گا، 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ، 15ویں تاریخ، جس کو ایام 20 کہتے ہیں، نفل روزہ، کہ ہر مہینہ 3 روزہ نفل رکھا کرو، بہتر یہ ہے کہ یہ 3 دن ہو۔ تو ایک تو مسئلہ وہ ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ ہم لوگ جس رائے کو بہتر سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر علاقے کے لیے چاند جب نکلے گا تو وہی چاند اس کا مانا جائے، اسی حساب سے ہم لوگ چلتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اس بات کو مانتے ہیں، ہم لوگ اپنی بات کر رہے ہیں کہ الگ الگ ملک میں جہاں جب چاند نکلے گا وہاں کے حساب سے چاند کی تاریخ مانی جائے گی، اسی حساب سے روزہ رکھا جائے گا یا روزہ چھوڑا جائے گا۔ ایسے لوگ بھی بڑا کنفیوز ہیں، جو مانتے تو ہیں لیکن عرفہ کے دن میں وہ الگ سے کنفیوز ہیں۔ کیوں کنفیوز ہیں؟ وہاں چاند کی وجہ سے نہیں، چاند کا لفڑا وہ چھوڑ دیجئے، یہاں وہاں پہ ان کے دماغ میں یہ بات گھسی ہے کہ حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو ہوتے ہیں، اور سعودی عرب میں عام طور پر 1 دن پہلے چاند نکلتا ہے، تو ہم لوگوں کے یہاں تو 8ویں ذی الحجہ ہے، وہ یہ ہے کنفیوژن۔ تو حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں جس دن ہیں اسی دن روزہ رکھنا پڑے گا۔ اب یہی بات ہے کہ اب روزہ کس دن رکھنا ہے، 8ویں تاریخ کو رکھنا ہے یا 9ویں تاریخ کو رکھنا ہے؟ ہم لوگ کیا کریں؟ کیا حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں جس دن موجود ہوں اس دن روزہ رکھ لیں تو پھر 8ویں تاریخ کو رکھیں، یا پھر چاند کا خیال کرتے ہوئے کہ چاند کی تاریخ کے حساب سے 9 ذی الحجہ کو وہ لوگ میدان میں ہیں اور ہماری 9 ذی الحجہ 1 دن بعد ہے، تو ہم لوگ 1 دن بعد عرفہ کا روزہ رکھیں گے؟ کب رکھیں؟ تو اس سلسلے میں کئی دلائل آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، جس کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ 9ویں تاریخ ہمارے حساب سے جو ہوگی اس دن ہم روزہ رکھیں گے۔ حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں کب ہیں اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ کیوں؟ پہلی بات، عرفہ کا دن، یوم عرفہ، یہ عرفہ کا دن ایک نام ہے۔ عرفہ کا دن کیا ہے بھائی؟ ایک نام ہے۔ حج کے کئی مناسک کو نام سے جوڑا گیا ہے حج کی نسبت سے۔ مثال کے طور پر یوم النحر، قربانی کا دن، قربانی کا دن۔ اسی طریقے سے ایام التشریق، تشریق کے دن، 11ویں 12ویں 13ویں تاریخ۔
تو یہ جو تاریخ ہے، ان تاریخوں کا نام رکھا گیا ہے، یہ حج کی نسبت سے اس کا نام رکھا گیا ہے، لیکن وہاں پہ یہ شرط لگائی نہیں گئی ہے کہ فلاں چیز ہو رہی اس وجہ سے۔ اگر یہی بات لاگو ہو جائے تو کراس کوشچن کہ اگر حاجی کا عرفہ کے میدان میں ہونا ضروری ہے روزہ رکھنے کے لیے، تو سعودی عرب کے لوگوں کے لیے بھی روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حجاج عرفہ کے میدان میں تقریباً زوال کے وقت پہنچتے ہیں، زوال کے قریب سے لے کر کے مغرب تک یہ وقوف عرفہ کا وقت ہے۔ سورج نکلنے کے وقت تو نکلنا شروع ہوتے ہیں، تو عرفہ تک پہنچنے میں مینا سے ٹائم لگتا ہے، اور آپ کو روزہ رکھنا ہے فجر سے پہلے۔ اب حاجی لوگ میدان عرفہ میں ہے نہیں، کیسے سعودی عرب والوں نے روزہ رکھ لیا بھائی؟ اگر عرفہ کے میدان میں حاجی کے رہنے سے اس روزے کو جوڑ دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حاجی میدان میں جب تک رہیں تب تک روزہ رکھو۔ ابھی حاجی میدان میں ہے ہی نہیں، مینا کے میدان میں نماز فجر ادا کر رہا ہے اور آپ روزہ رکھ لیے، تو پوری دنیا تو چھوڑ دیجئے، سعودی عرب کے لوگوں کا بھی روزہ خطرے میں پڑ جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ عرفہ کے میدان کے وقوف سے مطلب نہیں ہے کہ حاجی وہاں ٹھہرے تو اس سے مطلب ہے، بلکہ ایک تاریخ کا نام دیا گیا ہے یوم عرفہ حج کی نسبت سے، جیسا کہ ایک تاریخ 10ویں تاریخ کا نام رکھ دیا گیا یوم النحر، اسی طریقے سے 11ویں 12ویں 13ویں تاریخ، اور یہ تاریخ سے آگے پیچھے کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ اگر یہی مقصود ہو کہ حج 5 دن کے ہیں یا 6 دن کے ہیں تو کبھی بھی شروع کر لو، وہ 8ویں تاریخ سے ہی شروع ہوگا وہ معاملہ، یوم الترویہ سے۔ یہ نہیں کہ آپ یوم عرفہ ایک دن پہلے کر لیں حاجی لوگ۔ تو جب حاجیوں کو بھی چاند سے جوڑ دیا گیا تاریخ کے ساتھ، تو پھر اس کو تاریخ کے ساتھ جوڑو نا بھائی، وقوف کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہو؟ جب تاریخ کے ساتھ حاجیوں کو جوڑ دیا گیا ہے کہ چاند کی فلاں تاریخ کو آپ مینا کے میدان میں حاضر ہوں گے، چاند کی فلاں تاریخ کو آپ عرفات کے میدان میں رہیں گے، اور چاند کی فلاں تاریخ کو آپ قربانی کریں گے اور فلاں فلاں کام کریں گے، اور چاند کی فلاں فلاں تاریخ ایام تشریق کہلائے گی، تو تاریخ تو آ ہی گئی، پھر اس میں وقوف کو کہاں سے لا کر کے ڈالا جا رہا ہے؟ تو اگر وقوف عرفہ حاجی کے ٹھہرنے کے ساتھ اس کو دیکھا جائے گا تو سعودی عرب کے لوگوں کا بھی روزہ سوالیہ نشان کے دائرے میں آ جائے گا۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی۔ روزے کی بات آئے گی، چاہے وہ رمضان کا روزہ ہو، چاہے کسی بھی مہینے کی نفل روزے کی بات آئے، چاہے عاشورہ کے روزہ کی بات آئے، چاہے عرفہ کے روزہ کی بات آئے، بات وہیں آ کے ٹکے گی اللہ کے نبی کی اس حدیث کے ساتھ، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے افطار کرو۔ تو چاند دیکھ کر کے ہی ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارے لیے تو 9ویں تاریخ پڑے گی، تو عرفہ کا روزہ 9ویں تاریخ کو رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے اختلاف مطالعے کی شریعت میں حیثیت ہے کہ نہیں، کہ الگ الگ شہر کا الگ الگ مطلع مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے؟ صحیح مسلم کی بڑی مشہور روایت ہے کہ ام الفضل نے قریب کو شام بھیجا کسی کام کے لیے، معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ اب وہاں پہ رمضان شروع ہو گیا، جمعہ کی رات سے رمضان شروع ہو گیا۔ اب جب قریب وہاں سے واپس پلٹ کے مدینہ آئے تو عبداللہ بن عباس سے بات ہو رہی ہے، تم شام گئے تھے، تم لوگوں نے کب چاند دیکھا؟ کہتے ہیں قریب کہ ہم لوگوں نے جمعہ کی رات سے روزہ رکھا، اسی دن چاند دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، سب نے دیکھا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا اور روزہ رکھا سب نے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے تو سنیچر کو دیکھا اور اسی دن سے روزہ رکھا۔ عبداللہ بن عباس مدینے میں تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے شام میں جمعہ کی رات کو چاند دیکھ لیا اور ہم لوگوں نے مدینہ میں سنیچر کی شام کو چاند دیکھا اور اسی دن سے روزہ رکھا، لہٰذا ہمارا تمہارا تو یہ فرق ہو گیا۔ اب اس کے بعد قریب کہتے ہیں کہ کیا آپ اپنے ہی موقف پہ ڈٹے رہیں گے سنیچر والا؟ بھئی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے چاند دیکھا، سب نے روزہ رکھا، شام میں ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا، تو ہماری بات نہیں مانیں گے؟ وہ کہتے کہ نہیں، ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے کہ جہاں کا چاند وہاں کے لوگوں کے لیے، شام کا چاند شام کے لوگوں کے لیے، اور ہم نے مدینہ میں جو چاند دیکھا ہمارے لوگوں کے لیے، لہٰذا اب ہم اسی حساب سے روزہ رکھیں گے اور 30 پورا کریں گے یا ایک ہی چاند نظر آ جائے۔ تو
اختلاف مطلع کا بھی اعتبار ہے، اور اس اعتبار سے الگ الگ جگہ کے لوگ الگ الگ چاند کا اعتبار کر کے روزہ رکھیں۔ اسی طریقے سے 9ویں تاریخ کا ذکر، کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ بھائی عرفہ کے روزہ کے لیے 9ویں ذی الحجہ تو نہیں کہا گیا ہے، تاریخ تو نہیں بتائی گئی، بلکہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی بات کہی گئی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جواب کے طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 9 ذی الحجہ، 1 سے لے کر کے 9 ذی الحجہ کا تذکرہ کیا ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 من ذی الحجہ، ذی الحجہ کے 9 دن آپ روزہ رکھتے تھے، پہلی تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک 9 دن روزہ رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی تاریخ کو جوڑ دیا، وہ یوم عاشوراء، اور عاشوراء کے دن بھی روزہ رکھتے تھے، وہ ثلاثۃ ایام من کل شہر، اور ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے، وہ اول اثنین من الشہر، اور مہینے کے پہلے سوموار کو روزہ رکھتے تھے، وہ خمیس اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، پہلی جمعرات۔ تو اس حدیث کے اندر تاریخ کو بتایا گیا کہ 1 سے لے کر کے 9 تاریخ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، تو اس اعتبار سے تاریخ کا بھی تذکرہ آیا کہ 9ویں ذی الحجہ جو کہ عرفہ کا دن ہے، وہ تاریخ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو اور بھی اس کی تفصیلات ہیں، اس میں اور بھی باتیں کی جا سکتی ہیں، اب اس کا وقت بھی نہیں ہے۔ بہرحال آپ کی رہنمائی کے لیے میرے مطالعے کی حد تک جو بہتر بات ہے وہ یہ ہے کہ حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں ٹھہرے رہیں، اس سے مطلب نہیں ہے اس روزے کا، بلکہ 9ویں ذی الحجہ کا نام شریعت نے ایک دے دیا ہے یوم عرفہ، اور عرب کے حساب سے دیا، جہاں کا معاملہ تھا حج کے اعتبار سے دیا ہے، لیکن اس کا اعتبار چونکہ اختلاف مطلع کا اعتبار شریعت میں ہے، اس وجہ سے پوری دنیا میں جہاں پہ جو لوگ چاند دیکھیں گے اپنی چاند کو شمار کر کے 9ویں تاریخ جو پڑے گی اس دن وہ روزہ رکھیں گے۔ کچھ لوگوں کو بڑی کنفیوژن ہے کہ اس طریقے سے الگ الگ دن عرفہ کا دن ہو جائے گا، دنیا میں ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اس کے لیے پھر وہی جواب آئے گا، لیلۃ القدر میں بھی تو یہی ہوگا، دنیا میں ایک ساتھ نہ تو رات ہوتی ہے نہ ایک ساتھ دن ہوتا ہے، اور چاند کا بھی فرق ہے، تو اس میں پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نیتوں کا حال جانتا ہے، اور وہ اس نے جس طریقے سے اس کو ثواب دینے کے لیے ہمارے اور آپ کے سامنے واضح کیا ہے، وہ نیتوں کا حال جان کر کے ثواب دے گا، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ بلکہ علماء کرام اس سلسلے میں کشادگی رکھتے ہیں، وسعت رکھتے ہیں کہ اگر دلائل کے سمجھنے میں کسی کو دقت پریشانی ہے اور غلط فہمی کا شکار ہو کر کے غلط بھی کر لیتا ہے ایسے مسائل میں، تو اس کے ثواب میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، چونکہ اللہ اصل میں نیتوں کا حال جانتا ہے، اور طاقت سے زیادہ اللہ کے یہاں پوچھ گچھ نہیں ہے۔ بہرحال تو 9ویں ذی الحجہ کو عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا خاص اہتمام کریں انشاءاللہ۔ Mm-hmm.